بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمنی اکن من الخاسرین قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی، ونادى نوح ربہ، اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہے، سگا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ کا وعدہ تو برحق ہے، سچا ہے، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے بالا تر فیصلہ آپ ہی کا ہوتا ہے۔ آپ کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بار الہ تو اسے ایمان بھی عطا کر سکتا تھا، اسے کشتی پہ سوار ہونے کی توفیق بھی دے سکتا تھا، لہر سے پانی سے بچا بھی سکتا تھا، اور پھر آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھوں گا۔ تو یہ ایمان تو نہ لایا لیکن میرے خاندان سے تو تھا، ان ابنی من اہلی، میرا سگا بیٹا ہے تو میرے خاندان سے تو ہے۔ اللہ کریم انبیاء کو بہت وسیع علم عطا فرماتے ہیں، اور جس شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جس غرض سے مبعوث ہوتے ہیں، اس پر انہیں پورا عبور ہوتا ہے، اس کی ہر پہلو سے خبر بھی رکھتے ہیں، اس پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب خاصہ خداوندی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اندازے سے عرض پیش کی کہ اللہ آپ کا وعدہ تھا بار الہ کہ میں آپ کے خاندان کو محفوظ رکھوں گا، اور میرا سگا بیٹا ہے، میرے خاندان سے تو ہے، اور پھر تو ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔
تو اسے بچا لے۔ ارشاد ہوا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے مقدم رشتہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں، نسبی رشتہ، خونی رشتہ، کسی طرح کا کوئی تعلق نبی کے ساتھ نہیں رہتا۔ اور جب نبی کے ساتھ نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا رشتہ نبی کی امت کے ساتھ بھی نہیں رہتا۔ مومن اور کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا، مومن اور کافر میں نکاح نہیں ہو سکتا، مومن اور کافر میں بھائی چارہ نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی معاملات، خرید و فروخت کرنا، معاملات کرنا، اس سب میں وہ تاکید ہے کہ کسی سے بھی کرو دیانتداری سے کرو، اس کی جان مال آبرو کو مت چھیڑو۔ باقی معاملات جو ہیں وہ مومن اور کافر کے درمیان بھی چلتے ہیں، لیکن شرعی حدود کے اندر، جہاں شریعت روک دے وہاں کافر سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بین الممالک تعلقات ہوتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، صلح اور جنگ ہوتی ہے، اس کے سب کے اپنے اپنے قاعدے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اخوت، یا جسے اردو میں بھائی چارہ کہتے ہیں۔ وہ بھائی چارہ اور اخوت مومن اور کافر کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ مومن مومن ہے، کافر کافر ہے۔ جبکہ یہاں اللہ کے اولی العزم رسول کا سگا بیٹا ہے، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بے شک وہ آپ کے اہل میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے خاندان سے نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، اس کے اعمال برے ہیں، اس کا عقیدہ آپ والا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کا جب عقیدہ نہیں ہے تو کردار تو محتاج ہوتا ہے عقیدے کا۔ جہاں عقیدت یا عقیدہ ہوگا ویسا ہی کردار ہوگا، اور عقیدہ اس کا کافروں جیسا ہے تو کردار بھی کافروں جیسا ہوگا، تو اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں نبی سے خونی نسبی رشتہ بھی ہو اور نور ایمان بھی نصیب ہو تو پھر نور و نور ہے، پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، خواہ وہ نبی کا سگا بیٹا ہو۔ تو اللہ کریم نے منع فرما دیا کہ آپ اس کے حق میں دعا نہ کریں، اس لیے کہ اس کا آپ کی اولاد سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ آپ سے نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اور آپ کو جن باتوں کی خبر نہ ہو ان کے لیے دعا نہ فرمایا کریں۔ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نادانوں جیسی باتیں نہ کیا کریں۔ قرآن حکیم میں جو انداز تخاطب اللہ کریم کا ہوتا ہے وہ مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، رتبے عزت مرتبے دینے والا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے، اس نے فرمایا اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں والی باتیں نہ کریں، لیکن یہاں لفظ جاہلین کا استعمال فرمایا۔ اب اگر کوئی یہاں سے لے کر نوح علیہ السلام کو جاہل کہے تو کہنے والا کافر ہو جائے۔ یہ میری اور آپ کی حیثیت نہیں کہ ہم کہیں، یہ کسی بڑے عالم فاضل یا کسی پڑھے لکھے کی یہ حیثیت نہیں، یہ مرتبہ مقام اللہ کا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے،
اور جس انداز میں چاہے بات کر سکتا ہے، لیکن اس میں سے اس میں فائل نکال کر اگر ہم استعمال کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے خود کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ خود اپنے آپ کو غلط کار کہہ رہے ہیں، یہ ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا اس سے اس میں فائل نکال کر یونس علیہ السلام کو ظالم کہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو آج کل ہمارے اس اردو خوان طبقے میں یہ رواج بھی چل نکلا ہے کہ عام سے ترجمے قرآن کے دیکھ کر جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر بات کا اپنا ایک انداز ہے، ایک حیثیت ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کس سے ہے، کہنے والی ہستی کون ہے، سننے والے کا کیا مقام ہے، اور سیاق و سباق بات کا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ آپ نادان نہ بنیں، تو گویا کافر کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، کوئی کفر پر مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا منع ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، مومن اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے عرض کی اے پروردگار عالم، میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جن باتوں کی مجھے خبر نہیں ان کے لیے میں آپ سے کیوں سوال کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آئے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دینا جائز نہیں ہے جب تک اصل بات کی حقیقت کا علم نہ ہو۔ دعا کرنا حاصل عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساری عبادت کا اصل کیا ہے کہ اللہ کریم سے اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ سے رضامندی کی طلب اور دعا۔ لیکن جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، زندگی میں اگر موت سے پہلے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ کفر پر خاتمہ ہو جائے جس کا، مر جائے، اس کے لیے دعا کرنا حرام ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا والدین میں سے ہو، قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا ہو، مرنے کے بعد کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور جن چیزوں کے بارے علم نہ ہو ہر آنے والے کے لیے دعا کرنا بھی یہ درست نہیں ہے جب تک آپ کو حقیقت حال کا علم نہ ہو، پتہ ہو کہ جس کام کے لیے دعا کرنی ہے یہ کام جائز ہے، شرعاً درست ہے تو ضرور دعا کریں۔ لیکن کوئی کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیں، اچھی بات ہے، ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، ہدایت کی دعا کر دیں، لیکن کوئی ایک خاص کام، پرٹیکولر کام کہتا ہے تو ہمیں کیا خبر ہے کہ وہ جائز کر رہا ہے ناجائز کر رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو خواہ مخواہ ہر کام کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی گستاخی اور بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ حالانکہ دعا مانگنا سب سے اچھی عبادت ہے، اللہ کریم سے مانگنا ہی تو ساری عبادت کا حاصل ہے، لیکن کوئی ناجائز ناروا بات کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں تیری اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جن باتوں کی مجھے خبر نہ ہو ان کے لیے میں دعا کروں، یعنی تو مجھے اس سے بچا لے کہ کبھی جس بات کی مجھے حقیقت کا پتہ نہ ہو میں اس کے لیے دعا نہ کروں، تو میری یہ مدد فرما۔ تو آج کل تو رواج ہو گیا، چونکہ ہم دعاؤں پہ بھی فیسیں لیتے ہیں نا، نذرانے وصول کرتے ہیں، دعاؤں پہ بھی فیسیں لیتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر عجیب ایک رواج ہو گیا، کوئی پتہ نہیں لوگوں کو یہ کیا اپنا تقوی ظاہر کرنے کا یا پارسائی کا شوق ہو گیا، جنازے کے لیے جاؤ تو بندہ پھنس جاتا ہے، جنازہ 5 منٹ میں پڑھتے ہیں، 25 منٹ پیچھے 30 منٹ دعا میں لگ جاتے ہیں۔ بیمار معذور جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرتا رہے بیٹھتا رہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں سارا کچھ ہی جنازے پہ رکھا ہوتا ہے کہ اس میں مانگنا ہے۔ حالانکہ جنازے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دیں،
جنازہ پڑھیں، قبر میں دفن کریں، مٹی ڈالیں، کام ختم کر کے دعا کریں، کیونکہ جنازہ تو خود ایک دعا ہی ہے۔ تو جب آپ نے بابوضو کھڑے ہو کر نیت کر کے قبلہ رو ہو کر دعا کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے پر دفن سے پہلے دعا نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ یہاں ایک مولانا ہوتے تھے، انہیں بڑا ہوتا تھا ناز، تو ایک دفعہ میرے پاس حدیث شریف کی کتاب لے آئے کہ جی یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا مانگی۔ میں نے کہا آپ نے ایک جملہ حدیث کا لے لیا ہے، پوری حدیث پڑھیں۔ تو حدیث یہ تھی کہ جو اصحاب کرام غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تھے اور وہیں دفن ہو گئے، تو حضور نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھی اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی۔ میں نے کہا مولانا یہ دیکھیں یہاں میت دفن کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی کوئی غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا کر لیا کریں جنازے کے بعد، یہ تو مسنون ہے، لیکن میت آگے رکھا ہوا اور آپ دعاؤں میں گھنٹہ صرف کر دیں یہ تو درست نہیں۔ جنازے کا سلام پھیریں، میت کو اٹھائیں، قبر میں دفن کریں، مٹی ڈالیں، قبر برابر کریں، فارغ ہو جائیں تو دعا کریں۔ اور ہر کام کے لیے دعا کرنا کہ پیسے مل جائیں گے، ہمیں تو نذرانہ مل جائے گا، ہمیں دعا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ دعائیں بیچنا جائز نہیں ہے، دعاؤں پر پیسے لے کر کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانے کے وسائل جو ہیں وہ معروف ذرائع آمدن کے 4 ہیں، ملازمت کرے، مزدوری کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، اور معروف ذرائع کے علاوہ کسی ذریعے سے بھی پیسے لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ سو انہوں نے اس سے برات چاہی اور عرض کی یا اللہ میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے معاف ہی نہ فرمائیے بلکہ آئندہ کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ آئندہ ایسی بات نہ کر سکوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے بخش نہ دے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر تو میں بہت نقصان میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کا اولی العزم رسول جسے آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے طوفان کے بعد روئے زمین پر جتنی انسانیت ہے یہ صرف ان کی اولاد ہے۔ ان کے ساتھ جو مرد و خواتین 80 کے قریب 80 یا 82 کہتے ہیں سوار تھے، ان میں 3 بیٹے تھے ان کے، چوتھا بیٹا غرق ہو گیا تھا، 3 بیویاں تھیں ان کی، اس میں چوتھی بیوی بھی غرق ہو گئی تھی اور باقی ان کے ماننے والے تھے۔ تو یہ کل 80 افراد تھے۔ پوری دنیا ان سے آباد ہوئی، جو ان کی اولاد میں سے نہیں تھی ان کی آگے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر دنیا پہ جتنی آبادی ہے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھلی پھولی۔ تو اسی لیے آپ کسی قوم کا شجر نسب کھنگالیں تو وہ جا کر نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ملتا ہے۔ تو اس عظمت کی ہستی اولی العزم رسول ہے، اور عرض کر رہے ہیں یا اللہ اگر تو بخشے نہیں اور رحم نہ فرمائے تو میں تو خسارے میں رہ جاؤں گا۔ اگر انبیاء اس طرح لرزتے دلوں کے ساتھ عرض کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پارسائی پہ ناز کیسے ہے، ہم خود کو کیسے پارسا سمجھیں۔ ارشاد ہوا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح علیہ السلام آپ کی کشتی خشکی کے ساتھ لگ گئی، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ آپ اتریں۔ یعنی وہی زمین تھی جس پر غضب الہی نازل ہوا اور طوفان آیا اور لوگ کر کے آب ہوئے، فرمایا آپ کے لیے وہی زمین اب سلامتی کا سبب ہے، آپ اس پر برکات الہی دیکھیں گے، اس پر پھلے پھولیں گے۔ آپ ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ، برکات علیکا آپ پر جو اللہ کی برکات ہوں گی، جو مقام و منصب نبوت کا ہے، اولی العزم رسالت کا ہے، وہ تو آپ کا ہے۔ دنیاوی بھی عام ہو جائیں گی، باغات ہوں گے، کھیت ہوں گے، آپ کی اولاد پھلے پھولے گی اور ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، اور ان لوگوں پر بھی نعمتیں عام ہوں گی، والا ممن معاک، ان لوگوں پر بھی
نعمتیں نازل ہوں گی جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ان کے پاس بھی دنیا کی نعمتیں بھی عام ہوں گی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اور یہی زمین جو کافروں کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی تھی آپ کے لیے سلامتی کا سبب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھیے، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم تمام لوگوں پر نعمتیں تو عام کر دیں گے، اولاد بھی ہوگی، مال و دولت بھی ہوگا، گھر بار بھی ہوگا، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر اطاعت نہیں کریں گے ثم یمسہم منا عذاب علیم، تو پھر ہماری طرف سے ان پر بھی دردناک عذاب آئے گا۔ یعنی یہ صورتحال سامنے رہے، وہ بھی ہماری مخلوق تھی ساری، وہ بھی میرے بندے تھے، میں نے انہیں رزق دیا، انہیں میں نے اولادیں دی، میں نے انہیں دولت دی، انہیں امراء بنایا، سردار بنایا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ غرق ہو کر تباہ ہو گئے اور آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو پھر یہ اصول یاد رکھیے کہ آپ پر بھی نعمتیں عام ہوں گی، دولت بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، گھر بار بھی ہوں گے، قوت و طاقت بھی ہوگی، سرداری اور عہدے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ لوگ اگر اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو بالآخر یہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے۔ تلک من انباء الغیب، فرمایا یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اور ان کے زمانے کو گزرے مدت ہو گئی، کوئی بتانے والا نہیں، ہزاروں سال بیت گئے، کوئی جانتا نہیں، کسی کتاب میں کسی تاریخ میں یہ قصہ موجود نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قصہ گو سے سنا نہیں، کسی مدرس سے پڑھا نہیں، کسی سکول میں حضور تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، کسی انسان سے کچھ سیکھا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ خزانے غیب کے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اور نزول قرآن سے پہلے ان سارے حقائق سے آپ بھی بے خبر تھے اور آپ کی پوری قوم کو بھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا ان حالات کا۔ قرآن کریم نے نازل ہو کر یہ ساری باتیں بتائیں، تو یہ بھی دلیل ہے آپ کی نبوت کی کہ یہ سارے حقائق اللہ کریم کی طرف سے بذریعہ وحی آپ پر نازل ہو رہے ہیں، اور آپ ہزاروں برس پہلے گزرے ہوئے واقعات کو عین حقیقت کے مطابق بغیر کمی و بیشی کے ٹھیک ٹھیک بیان فرما رہے ہیں۔ تو کون بتا رہا ہے آپ کو؟ آپ کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، اور یہ وحی آپ کو یہ ساری باتیں تلک من نباء الغیب نوحیھا الیک، یہ ساری باتیں آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، اہل عرب کے لیے، سب کے لیے یہ سب باتیں غیب تھیں، ختم ہو چکی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ہم نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمایا، نوحیھا الیک، یہ چیزیں وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتائیں، اور آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچتی چلی جائے گی۔ فاصبر، سو آپ صبر کیجئے۔ یعنی ابھی نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا گیا، تو ہزاروں برس انہوں نے بھی 950 برس تبلیغ فرماتے رہے، 950 سال، اور 950 سال مخالفت ہوتی رہی۔ چند غریب اور مفلس اور بے کس لوگ ان پر ایمان لائے، سردار اور تکڑے لوگ تو ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، ایذائیں دیتے، تکلیفیں دیتے، مارتے، طعن و تشنیع کرتے۔ لیکن آپ نے صبر کے ساتھ، صبر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر جم جانا، آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی اطاعت پر قائم رہ کر سب چیزیں برداشت فرمائیں۔ آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صبر فرمائیے، اس لیے کہ ان العاقبۃ للمتقین، یہ یقینی بات ہے کہ انجام کار پرہیزگار ہی کامیاب ہوتے ہیں۔
دنیا میں کچھ بھی ہو، کتنے انقلابات آئیں، زمانہ کتنی کروٹیں لے، کتنے لوگ اقتدار میں آئیں، کتنے لوگ اقتدار سے جائیں، کچھ بھی ہو، کامیابی آخر انہی لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہیں، جو اللہ کے حضور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اس لیے بھی صبر فرمائیے کہ ان یقیناً آخرت کا جو ہے انجام کار پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ ہمارے ہاں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھتے نہیں، نہ کوئی ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک عجب لطیفہ ہے، کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھ لینے یا پڑھنا شروع تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو وہ میری مرضی سے ہو، میں اتنا پارسا ہو گیا ہوں، اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ اب دنیا میں جو کچھ ہونا جو میں کہوں وہ ہو جائے۔ بھئی تو پارسا ہو کر بندہ ہی بنا ہے، یہ منصب تو رب العالمین کا ہے، جو چاہے وہ ہو جائے، بندے کا تو نہیں۔ اگر تجھے پارسائی نصیب ہے تو اس پر اللہ کو شکر ادا کر کہ تیرے ساتھ کتنے لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تجھے اللہ نے ہدایت نصیب کر دی، تو یہ پھر اس کا احسان ہے، تیرا تو نہیں ہے کہ تو نے کوئی کمال کر دیا، یہ تو اس کا احسان ہے کہ یہ تجھے توفیق عمل دے دی، توبہ کی توفیق دی، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دی، اور اس حیات مستعار میں دے دی۔ مرنے کے بعد تو کافر بھی چیخیں گے کہ اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، دیکھ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھ لیا تمہیں بھیج کر، جو دیکھ لیا وہ ٹھیک ہے، وہی کافی۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں آتا ہے، مجھے وہ آیہ کریمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں اگر بھیج بھی دیا جائے دوبارہ دنیا میں تو یہ پھر کفر کریں گے، اس لیے کہ ان کے قلوب مسخ ہو چکے، وہی دل لے کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں تو دوبارہ برائی ہی کریں گے، کفر ہی کریں گے، کیونکہ ان کے دل مسخ ہو چکے۔ تو فرمایا میرے حبیب آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے، اس لیے کہ یقیناً آخر کار بھلائی اور کامیابی پرہیزگاروں کا حصہ ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قوم عاد بڑی قداور، بڑی طاقتور، بڑے شاہ زور اور بڑے بڑے لمبے تڑنگے، یہ جو درخت ہم کھود کھود کے مشینوں سے نکالتے ہیں وہ گاجر مولی کی طرح اس طرح پکڑ کر وہ کھیڑ لیتے۔ آج بھی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے جو گھر بنائے، آج بھی دیکھیں تو آج کی جدید مشینیں بھی اس طرح صاف تراش خراش نہیں کر سکتی جس طرح پہاڑی چٹانیں، بڑی بڑی پہاڑی چٹانیں، پورا پہاڑ یہ ایک چٹان ہے اور اس میں 2 منزلہ گھر بنے ہوئے ہیں اور ان کے برآمدے اور ان کے ستون، اور وہ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے، اور اتنی صفائی سے تراشے ہوئے ہیں کہ ایسے پتہ لگتا ہے کسی نے مشین سے ان کو خرات سے اتار کر کھڑا کیا۔ کاریگر بھی بڑے تھے، سمجھدار بھی بڑے تھے، طاقتور بھی بڑے تھے، اور اپنی طاقت کے نشے میں عظمت الہی کو بھول گئے۔ تو فرمایا ہم نے انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، ان کے قومی بھائی تھے۔ یہاں جو اخا کہا گیا ہے تو یہ دینی برادری نہیں ہے، کافر اور مومن میں دینی برادری یا اخوت نہیں ہوتی، انہی کے قبیلے میں سے تھے، خاندان میں سے تھے، اس لیے کہا گیا اخواہم ہودا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی، ہر رسول کی تعلیم یہی ہے، انہوں نے بھی یہی بیان، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی پر اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ہر چیز کے ملنے کی امید رکھو، اور صرف اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اپنا رب، اسی کو سمجھو، اس لیے کہ کوئی دوسرا تمہارے لیے مستحق عبادت ہے ہی نہیں۔
عبادت واحد اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یہ بھی عجیب فلسفہ ہے. عبادت پر اگر وہ اجر دیتا ہے یا آخرت میں عطا فرمائے گا تو یہ اس کا انعام ہے. بندے پر اللہ کا حق ہے اس لیے کہ اس کا اجر بندہ پہلے لے چکا ہے. یہ جنہیں ناز ہوتا ہے نا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میرا اتنا، کوئی نہیں، جتنی نمازیں تم پڑھتے ہو اس سے زیادہ اجر لے چکے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا. تم اپنے ایک وجود میں دیکھو کتنے کمالات اس نے رکھ دی. 1000 کھرب سیل ہے تمہارے وجود میں، 1000 کھرب کی آبادی ایک وجود. کس طرح سے ایک ایک ذرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کیا ترتیب تمہاری زندگی کی بنائی، کیسا نظام بنایا سماعت کا، بصارت کا، کھانے پینے کا، سوچنے سمجھنے کا، عقل و شعور کا. ایک ایک باریک رگ جوڑ کر تمہارا وجود بنا دیا. جلد تک رگیں آتی ہیں جو خون پہنچاتی ہیں، جلد میں بھی باریک وینز ہوتی ہیں، ہڈی گوشت میں جو کچھ تم کھاتے ہو کس طرح سے، کتنی عجیب مشینری ہے، اس سارے کو کس طرح سے وہ حل کرتی ہے. فضلہ الگ کر دیتی ہے، خون الگ کر دیتی ہے، ہڈیوں کا مادہ جو ہے وہ الگ کر دیتی ہے، ہڈیوں کو بھیج دیتی ہے، گوشت کا مادہ گوشت کو بھیج دیتی ہے. دل کی شے کام کی دل کو جاتی ہے، دماغ کے کام کی چیز دماغ کو جاتی ہے، سماعت و بصارت کو جاتی ہے. تو اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. یہ عبادت کی اجرت تم وصول کر چکے ہو، پیشگی. اگر وہ پیدا نہ فرماتا تم کہاں ہوتے؟ پھر تمہارے جن چیزوں پہ تمہیں بڑا فخر ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، کہاں سے لیا؟ اللہ نے دیا. میرے پاس بڑی دولت ہے، کہاں سے لی؟ اللہ نے دی ہے. میری اولاد ہے، کہاں سے لی؟ اللہ نے دی ہے. میرا گھر بار، عہدہ، میری صدارت، میری وزارت، جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ رب العالمین کی عطا ہے. اب اس کے مطابق اس کا شکر بھی ادا کرو. تو رہے آخرت، وہ آخرت اس کا انعام ہے، وہ تمہاری مزدوری پہ نہیں دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرمائے گا. یہ جو کام تم زندگی میں کرتے ہو اس کی اجرت تو لے چکے ہو. یہ تمہاری زندگی، تمہارا ہونا، یہ اس سے زیادہ اجرت ہے جتنی زندگی میں تم عبادت کرو. سو فرمایا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی عبادت کا مستحق نہیں. ان انتم الا مفترون. تم نے یہ جو فرضی پروردگار بنا رکھے ہیں اور مشکل کجا بنا رکھے ہیں نا، یہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا. اللہ نے اپنے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ دوسروں کی حاجت روائی کرے. اسی اگر کوئی اور حاجت روا ہوتا تو وہ بھی عبادت کا مستحق ہوتا. ساری کائنات کے ہر ذرے کا حاجت روا وہ خود ہے اور خود ہی کرتا ہے. اور تم نے جو یہ شرکی عقائد جوڑ رکھے ہیں نا، یہ تم نے اللہ پر بہتان باندھا ہوا ہے. یہ تمہارے نظریات کسی کتاب میں، کسی نبی کی زبان پاک پر، کسی رسول اور پیغمبر کے پیغام میں نہیں ہے. یہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے اور فرضی عقائد گھڑ رکھے ہیں. پھر وہی بات انہوں نے دہرائی، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. لوگو، میں جتنی محنت کرتا ہوں اور تمہاری جیسی طاقتور قوم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچی بات بتاتا ہوں. یہ ہماری آج کی سائنس تو نہیں مانتی کہ وہ اتنے قد کے لوگ تھے، لیکن پچھلے دنوں ربع خالی جو ہے عرب کی مقدس زمین کا، اس میں یہ تیل کے لیے کھدائی کر رہے تھے تو کسی آدھ کے بندے کا وجود نکل آیا. تو میں نے بھی وہ اس میں کمپیوٹر میں دیکھا تو انہوں نے گردن تک، یہاں تک سر ننگا کیا ہوا تھا
اور یہاں آدمی جو اس کی کھوپڑی کے پاس کھڑا تھا وہ غالباً پورے قد کا انسان تھا، 6 فٹ نہیں تو 5 سے تو اوپر کا تھا، 5.5 فٹ پونے 6 فٹ کا جوان کھڑا تھا۔ وہ زمین پر کھڑا ہوا، اس کے کان کے سوراخ کے برابر تھا، یعنی یہ ہڈی، سر کی ہڈی سے لے کر ماتھے کی ہڈی تک وہ 2 آدمی جتنا حجم تھا اس کا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں پھر انہوں نے، سعودیہ والوں نے اس پہ پابندی لگا دی اور وہ بتایا نہیں دنیا کو۔ شاید مغرب سے ڈر گئے ہوں گے کہ وہ نہیں مانتے، تو چلو، کیونکہ مغرب کی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لیکن وہ جتنا کچھ انہوں نے کھودا تھا وہ کسی نے فوٹو لے کر اسے کمپیوٹر پہ چلا دیا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ تو فرمایا میری قوم یہ دیکھو کہ تم کتنے طاقتور، کتنے جوان کڑیل، کتنے زوراور، پھر تمہاری اپنی حکومت، اپنا اختیار، کوئی پوچھنے والے نہیں، جو کر دو چاہو کر دو۔ تو میں تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور اس حقیقت پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ جو بندہ بھی کوئی مشکل کام کرتا ہے جس میں جان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، جان جوکھوں میں ڈال کر کرتا ہے، تو وہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے نا۔ تو اگر میرا مقصد دنیا ہوتی تو میں تم سے چندے لیتا، تم سے شرینیاں لیتا، تم سے دولت جمع کرتا۔ میں نے تو تم سے کبھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ ہمارے علماء اور پیر صاحبان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ دین سیکھنے اور نیکی سیکھنے آتا ہے، اور اسے سکھانا علماء پر اور پیروں پر فرض ہے۔ اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ معاوضہ اللہ، کام اللہ کا ہے، جس کا کام ہے وہ معاوضہ دے گا، مزدوری وہ دے گا جس کی مزدوری آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اتنے مجاہدے کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور میں جس کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، جس کے احکام کی بجا آوری کر رہا ہوں، میرا اجر اس پر ہے۔ اگر مجھے اقتدار کی خواہش ہوتی تو تم سے کہتا کہ مجھے حکمران بنا دو، مجھے دولت کی خواہش ہوتی تو تم سے چندے جمع کرتا۔ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لا اسألکم علیہ اجر، اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ میں نے تم سے طلب نہیں کیا۔ لہذا پیر صاحبان کو، علماء حضرات کو یہ دھیان، کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی چیز انہیں دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کرے، اللہ اسے اس کا اجر دے۔ لیکن کسی مولوی، کسی پیر کو کسی بندے سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اس شرط پر بھی اس کی حاجت روائی، اس کا جو ہے کام، یا اسے پڑھانا یا سمجھانا یا سکھانا، اس شرط پر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم مجھے کچھ دو گے تو میں تمہیں سکھاتا ہوں، یہ نہ جائے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ کے دین کا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں تفریق نہ کریں کہ کس نے تحفہ دیا اور کس نے نہیں دیا، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ شیخ کو پتہ ہی نہ ہو کسی نے کچھ دیا ہے یا نہیں دیا، اور اسے پتہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو دیتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے، اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ جو نہیں دیتا اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے کہ اس کی تربیت بھی ویسی کی جائے، اس کو بھی رہائش کی جگہ ویسی دی جائے، اس کو بھی کھانا پانی ویسا دیا جائے، اس کی عزت احترام بھی ویسا ہی کیا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور کسی نبی نے، اللہ کے کسی رسول نے اپنے لوگوں سے، امت سے، مخاطبین سے کبھی کوئی اجر طلب نہیں فرمایا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا معاوضہ اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیا یہ اتنی مشکل بات ہے؟ تمہیں سمجھنی چاہیے کہ جو بندہ بھی جان جوکھوں میں ڈال کر کوئی کام کرتا ہے تو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، حکمران بننا چاہتا ہے، دولت جمع کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا میں نے تو تم سے نہ اقتدار کا، نہ دولت کا، نہ حکومت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔
تو تم سے مطالبہ نہیں کیا تو میری محنت جو ہے یا میری مشقت ہے اس کی مزدوری کون دے گا؟ فرمایا وہ دے گا جس کا میں کام. یہ میری صداقت کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے لیے ساری محنت و مشقت برداشت کر رہا ہوں. اور فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے لوگو، اے میری قوم، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے جو کچھ آج تک کر چکے ہو خطا، ان سب گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، یعنی یہ وعدہ کرو کہ آئندہ اس طرح کی برائی نہیں کرو. جو ہو چکا اس کا علاج استغفار ہے. اللہ سے بخشش چاہو، معافی چاہو، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرو توبوا الیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں یہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم پر آسمانوں سے بارشیں برسیں گی. ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری دنیاوی طاقت بھی بڑھ جائے گی. تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، مال و دولت سے بھی نوازے گا، اقتدار بھی دے گا. ولا تتولوا مجرمین، اور گناہگار بن کر، مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ سے روگردانی مت کرو. بعض بزرگ ہر مصیبت کا حل بتایا کرتے تھے کہ اتنی تسبیحات، 1 تسبیح، 2 تسبیح، 4 تسبیح استغفار پڑھا کرو. نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو کہا تھا قل تستغفروا ربکم، اللہ کی مغفرت طلب کرو تو وہ تم پر آسمانوں سے بھی بارشیں برسائے گا اور زمین سے بھی پیداوار اگا دے گا، اور تمہیں اولادیں بھی دے گا اور تمہیں آباد بھی کرے گا. تو استغفار پڑھنا بھی ہر مصیبت کا علاج ہے، اور سب سے بڑی مصیبت اللہ کی نافرمانی ہے. تو اگر بندہ استغفار پڑھتا رہے تو اللہ کریم توفیق دے دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، اور حفاظت فرماتے ہیں، اور آخرت بھی بنتی ہے، اور اس سے دنیاوی برکات بھی نصیب ہوتی ہے. اور اپنی بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندہ بڑائی کا مستحق نہیں ہے. سارے بندے عاجز اور اللہ کے سامنے محتاج و بے بس و بے کس ہیں. سو نے قوم کو مشورہ دیا کہ اللہ سے مغفرت چاہو، اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو، اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، یعنی گزرا جو ہے اس کی بخشش طلب کرو. آنے والے کے لیے عہد کرو کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے. تو وہ آسمان سے بھی تم پر بارشیں برسائے گا اور تمہاری طاقت زیادہ کر دے گا، اور تم گناہگار اور مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ سے نہ نکلو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا.
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔